میں تیرے شیعوں کو نصیحت کرنے لگا ہوں، قیامت کے دن خدا کے سامنے اور اپنے نانے رسول کے سامنے اور اپنے دادے حسین کے سامنے گواہی دینا، میں تیرے شیعوں کو نصیحت کرتا تھا، میں نصیحت کرتا تھا۔ عرض کر رہا تھا کہ زیارت کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ زیارت کے بعد میرے اور آپ کے کریکٹر میں واضح مثبت تبدیلی آئے۔ میں اور آپ خیال نہ کریں کہ میں زری کے پاس بیٹھ گیا، زری کو چوم لیا، زری کے پاس چند گھنٹے بیٹھ گیا، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ دشمنان امام حسین جو کربلا میں مولا اور مولا کے مددگاروں کی تلواروں سے مارے گئے تھے لعین، وہ کہاں دفن ہوئے تھے؟ کربلا میں۔ مولا سے پہلے دفن ہو گئے تھے، مولا کی لاش تو ابھی ٹکڑے ٹکڑے زمین پہ پڑی تھی، ٹکڑے ٹکڑے۔ جب امام زین العابدین دفن کرنے لگے، اگر بازو کو اٹھاتے تھے وہ علیحدہ تھا، اگر سینوں کو اٹھاتے تھے تو وہ علیحدہ تھا۔ مولا کی لاش تو ٹکڑے ٹکڑے پڑی تھی، یہ ملعون دفن ہو گئے تھے۔ وہ 1400 سال سے کربلا میں ہیں۔ اگر زری کے پاس بیٹھنا کافی ہے تو استغفر اللہ، وہ جنت کے مالک ہو گئے ہوں گے۔ میری ان تمام باتوں کا مطلب یہ نکلا کہ صرف زری کے پاس بیٹھنا اور چومنا اور ہاتھ لگانا، بوسہ دینا، یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو کیا کریں؟ میری اور آپ کی زیارت قبول ہو۔ زیارت قربتیں ہر امام کی، خصوصاً امام حسین کی زیارت قربتیں اللہ کیجیے۔ دیکھیے امام حسین نے اپنا سر خدا کی راہ میں دیا تھا، قربتیں اللہ دیا تھا، ہم بھی اس کی زیارت قربتیں اللہ کریں گے۔ جو آپ کو حاجتیں ہیں وہ زیارت کے بعد، جیسے آپ صبح ظہر مغرب عشاء کی نمازیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ، جب حاجت ہوتی ہے نماز کے بعد، نماز قربتیں نہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد حاجتیں خدا سے طلب کرتے ہیں۔ اس طرح زیارت مولا کی قربتیں اللہ کریں گے، اور اس کے بعد اپنی حاجتیں مولا کا واسطہ دے کر خدا سے اپنی حاجتیں طلب کریں گے۔ زیارت کیجیے قربتیں اللہ، اس کے بعد نماز زیارت قربتیں اللہ، اس کے بعد ذریعہ امام حسین کے قریب ترین پہنچ کر، کبھی بھیڑ کم ہوتی ہے وہاں، کبھی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، جہاں جتنا قریب ہو سکے قریب جا کے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، جیسے بھی آپ کے لیے ممکن ہو، خدا کے سامنے مولا کو گواہ بنا کر اپنی زبان سے گزشتہ گناہوں کا اقرار کرو۔ اے خدایا، میں تیرے سامنے، اور اشارہ کرو تیرے پیارے حسین کے سامنے اقرار کرتا ہوں، مثال کے طور پر اس دن مجھ سے نماز صبح قضا ہو گئی، میں نے صبح نہیں پڑھی تھی، اس دن میں نے جھوٹ بولا تھا، اس دن میں نے مومن کی غیبت کی تھی، اس دن میں نے یہ کیا، اس دن ایک مومن شیعہ کو میں نے اپنی آنکھ سے ڈرایا تھا۔ ارے شیعہ کو ڈرایا تھا تم نے، میں نے یہ کیا زبان سے۔ خدایا کوئی ایسے گناہ بھی ہو گئے جو میں کر کے بھول چکا ہوں، تیرے فرشتوں نے لکھے ہیں، میں اقرار کرتا ہوں انہوں نے درست لکھا ہے، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، انہیں جھوٹ نہیں لکھا۔ خدایا اس حسین کے صدقے میرے یہ گزشتہ گناہ معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ گناہ نہیں ہوں گے۔ مولا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ مولا حسین، تمہیں علی اصغر کا واسطہ، جس کی بے سر لاش تیرے کچلے ہوئے سینے میں پڑی ہے، ظالموں نے چھوٹے سے بچے کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا تھا، نہیں معلوم اس کی ماں اس چھوٹے سے سر کو کیسے دیکھ رہی تھی۔
مولا حسین تمہیں علی اصغر کا واسطہ میرے یہ گزشتہ گناہ خدا سے معاف کروا دو شفاعت کر کے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگے، آئندہ نہیں ہوگے، نہیں ہوگے، نہیں ہوگے۔ مولا خدا سے وعدہ کیا ہے، مولا حسین سے وعدہ کیا ہے، علی اصغر سے وعدہ کیا ہے، اب وہ گناہ نہیں ہوں گے نا۔ اب نماز کو دیر نہیں ہوتی ہے، اب غیبت نہیں ہوتی ہے، نہ سنتی ہے، اب آنکھ ادھر ادھر نہیں جاتی ہے جہاں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ خدا شاہد ہے، ہماری معتبر کتابوں میں ہے کہ جو آنکھ مرد کی ہو یا عورت کی ہو نامحرم کو دیکھتی ہے، اس قیامت کے دن لوہے کی سیخوں سے اس کی جہنم میں گرم کر کے اس کی آنکھ پہ ماری جائے گی۔ اس نے کیا تھا، اس آنکھ سے دیکھا تھا، اگر وہ توبہ سے پہلے مر گیا تو خدا اب تو مولا سے وعدہ کیا ہے نا، اب نہیں ہوں، اب آنکھ ادھر ادھر نہیں جاتی ہے، اب نماز کو دیر نہیں ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو پوچھے تم ایسے نہیں تھے، تمہیں کس نے درست کیا؟ کہو جس نے حضرت حر کو درست کیا تھا، مجھے اس حسین نے درست کیا ہے، جس حسین نے حضرت وہب کو عیسائیت سے نکال کر مسلم بنا کر شہادت کا درجہ عطا کر کے جنت میں داخل کر دیا، مجھے اس حسین نے درست کیا ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی درستی نہ ہوئی، معذرت چاہتا ہوں، آپ نے وعدہ کیا نصیحت سننے کا، گویا کہ ہم کالے دل سے آئے تھے، کالے دل سے واپس آ رہے ہیں۔ اگر درست نہ کالے دل سے، میرے بھائیو بیٹو، کچھ گناہ کبیرہ، ایسے گناہ کبیرہ کی یہ ہے کہ ایسا گناہ کہ اگر انسان توبہ سے پہلے مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کو شریعت میں گناہ کبیرہ یا گناہ بزرگ کہتے ہیں۔ بہت سارے گناہ کبیرہ ایسے ہیں جن کو اکثر لوگ گناہ نہیں سمجھتے، بڑی مصیبت ہے، دن رات کرتے ہیں کیونکہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہمیشہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی، اگر علماء سے بھی نہیں پوچھتے اور گناہ بھی کرتے ہیں تو کب پتہ چلے گا؟ جب اسرائیل نے روح قبض کرنے شروع کر دی، فرشتے دکھائیں گے تم یہ گناہ کرتے تھے، یہ گناہ کرتے تھے۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جب روح نکلنی شروع ہو جائے، قرآن میں صاف آیت ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور فرشتے جہنم میں گرم کیے ہوئے کوڑے کھڑے لے کے کھڑے ہوں گے۔ اب آؤ تمہیں بتاتے ہیں۔ میں مومنین مومنات کو بعض ان گناہوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جن کو اکثر لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں، وعدہ کیا ہے نا نصیحت سننے کا، غصے میں نہیں آئیں گے نا انشاءاللہ۔ ان گناہوں میں سے، گناہ کبیرہ میں سے ایک داڑھی مڑانا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ ہے، کبیرہ ہے۔ بات کہتے ہیں میں نے باریک مشین سے، خواہ باریک مشین ہو یا اس طرح ہو، دونوں حرام ہے۔ داڑھی کے اتنے لمبے بال ہونے چاہیے آپ ان کو کنگھی کر سکیں، اس سے تھوڑی کافی نہیں ہے۔ کوئی اس کو 50 سال عمر ہے گناہ کرتے ہوئے، یہ کسی کی 60 سال عمر ہے، کسی کا علی کے معنی والے داڑھی مڑاتے ہیں، داڑھی مڑا کے آتے ہیں اور زری کو چومتے ہیں اور داڑھی مڑائے ہوئے رخسارے کو زری پہ رکھتے ہیں۔ میں مولا دیکھو داڑھی مڑا کے آیا ہوں، نہ تیرا کہنا مانا ہے نہ تیرے نانے رسول کا مانا ہے۔ چیلنج ہے نا مولا کو۔ بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھ سے چھپا سکتی ہو، خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ مولا سے وعدہ کرو، مولا آئندہ داڑھی نہیں بناؤں گا، ختم ہو گیا۔ ہاں بشیر نے اپنی جیب سے نہیں کہا ہے۔ ایک جملہ درمیان میں کہتا جاؤں، آپ خیال نہ کریں دوسرے علماء آپ کو یہ نصیحتیں کیوں نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی قوموں کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔
میں شیعہ بر صغیر کے شیعوں کا نوکر میں ہوں، میرا فریضہ ہے آپ کو نصیحت کرنا۔ وہ اپنی قوموں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ عرض کیا داڑھی منانا گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرے ان گناہ کبیرہ میں سے معذرت چاہتا ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، اس کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں، اس کے بال بھی دیکھتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی دیکھتے ہیں، اس کی گردن بھی دیکھتے ہیں۔ خدا تمہیں ہدایت کرے، یہ کیا لگتی ہے تیری؟ کہتے ہیں بہن ہے۔ بہن ہے؟ چچا ماموں پھوپھی کی بیٹی سے ہم شادی کرتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ بہن نہ ہوئی؟ یہ کیا ہو رہا ہے گھروں میں؟ اپنے بھائی کی بیوی، چھوٹے بھائی بڑے بھائی جس کو ہم بھابھی کہتے ہیں، اس سے خوب مذاق ہوتا ہے، اس کا منہ دیکھتے ہیں، گلا دیکھتے ہیں، سب کچھ ارے بال پاؤں دیکھتے ہیں، کیا لگتی ہے تیری یہ؟ بہن ہے۔ بہن ہے تو تیرے بھائی نے اس سے شادی کیسے کی ہے؟ بہنوں سے شادی ہوتی ہے؟ استغفر اللہ۔ اپنی بیوی کی بہن جس کو ہم سالی کہتے ہیں، خوب مذاق ہوتا ہے، جو ہی نکاح ہوا تو سالی سے مذاق شروع ہو گیا، کیا لگتی ہے تیری یہ؟ کہتے بہن ہے۔ بہن ہے تو اس بہن سے شادی کیسے کی ہے تم نے؟ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے قرآن میں۔ یہ سب گناہ ہو رہے ہیں یا نہیں بیٹو بھائیو؟ میری بیٹی بیٹی نہیں ہے، میں احترام کے لیے ان کو بیٹی کہتا ہوں، نامحرم ہے میری بیٹی وہی ہے جس کو خدا نے میری گود میں دیا ہے۔ این بیٹیوں سے پوچھتا ہوں جو جوان ہیں، 9 سال سے 60 سال تک صحیح شادی جوان سمجھی جائے گی، 9 سال سے 50 سال تک غیر صحیح شادی جوان سمجھی جائے گی۔ میں ان جوان بچیوں سے پوچھتا ہوں تمہیں جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پستی کی قسم، اگر جناب زہرا اس وقت ہوتی تو ننگے منہ نکلتی یا نہ منہ چھپا کے نکلتی؟ جناب زہرا مدینے کے سڑکوں پہ ننگے منہ پھرتی تھی؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، ہماری معتبر کتابوں میں ہے کہ اگر کسی جوان عورت نے بغیر مجبوری کے اپنے ہاتھ کو بھی نامحرم سے نہ چھپایا تو اس کو کئی ہزار سال دوزخ میں جلایا جائے گا، اس کو بھی، اس کے باپ کو بھی، اس کے شوہر کو بھی، اس کے بھائی کو بھی، اگر وہ راضی تھے، اگر وہ راضی تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں منہ کھولنا جائز، منہ کھولنا جائز ہے؟ تو جناب زینب نے یزید سے کیوں کہا تھا بدبخت تم نے علی کی بیٹی کا چہرہ ننگا کر دیا؟ اسے کیوں نہ کہا تم ہمیشہ ننگے منہ پھرتی ہو؟ ہماری موت پر کتابوں میں ہے، خدا شاہد ہے، تم نے علی کی بیٹی کا چہرہ ننگا کر دیا، بدبخت، خدا شاہد ہے۔ ایک دفعہ رسول اسلام اپنے ایک بہت نیک صحابی تھا، وہ اندھا تھا اور بوڑھا بھی تھا، وہ اتنا نیک تھا کہ رسول کی زندگی میں وفات پا گیا، رسول نے خود اس کو قبر میں اتارا تھا اور اس پہ آنسو بھی بہائے تھے، اتنا نیک صحابی۔ اس کے ساتھ رسول اسلام جناب زہرا کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، گویا کہ رسول مجھے آپ بتا رہے تھے اپنی بیٹی کے گھر بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جاؤ، بیٹی کے گھر میں آؤ بابا اندر آ جاؤ۔ فرمایا رسول نے میرے ساتھ یہ اندھا صحابی ہے، جناب زہرا نے کہا نہ یہ اندر نہ آئے۔ جناب رسول نے جناب زہرا سے کہا مجھے اور آپ کو بتانے بیٹی وہ اندھا ہے۔ آج کی بابا وہ اندھا ہے، میں اندھی نہیں ہوں، وہ اندھا ہے، میں اندھی نہیں ہوں۔ یہ تھی جناب زہرا۔